السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ رات کے 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان بار بار پیشاب آنا یا پیشاب نہ آنے کے باوجود اسی وقت آنکھ کھل جانا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ کیوں مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اکثر لوگ اسی وقت اسی کیفیت سے گزرتے ہیں؟ اور کیوں پیشاب بھی عموماً اسی وقت آتا ہے؟ محترمہ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، نہ اس کی سانس روکتا ہے اور نہ ہی فوراً اسے ہلاک کرتا ہے، بلکہ ناراض ہو کر اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے خوش اور راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ جس شخص نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، اور اس کلمہ پڑھنے والے کو اور دوسروں تک یہ پہنچانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا گہرا سناٹا ہو، چاروں طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے گویا پوری کائنات سانس روکے سو رہی ہے۔ آپ گہری نیند میں ہیں، دن بھر کی جسمانی اور ذہنی تھکن کے بعد آپ کا بدن اور دماغ سکون کی حالت میں ہے، مگر اچانک کچھ ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے، آپ نیم خوابیدہ حالت میں آنکھیں میلتے ہیں، دل میں صرف ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لاشعوری طور پر آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بار کی طرح وقت پھر وہی ہوتا ہے۔ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان اکثر اوقات نیند ٹوٹنے کی وجہ پیشاب کی شدید حاجت بن جاتی ہے۔ آپ یہ سوچ کر اٹھتے ہیں کہ شاید یہ ایک عام جسمانی ضرورت ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہر رات یا اکثر راتوں میں اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے معمولی بات سمجھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید رات کو زیادہ پانی پی لیا ہوگا، کوئی اسے عمر کے اثاثہ قرار دیتا ہے اور کوئی اسے محض جسم کا قدرتی عمل سمجھ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کی آنکھ ہر بار اسی وقت کھلتی ہے؟ کیوں نہ رات 12 بجے، کیوں نہ فجر کے بعد؟ آخر کیوں رات کے 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے یا بلا وجہ آنکھ کھل جاتی ہے؟ آج ہم جس حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اسے جان کر ممکن ہے آپ کی سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے، کیونکہ یہ محض ایک جسمانی کیفیت نہیں بلکہ کائنات کے نظام سے جڑا ہوا ایک گہرا اور پر اسرار اشارہ ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے جو براہ راست آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پکار بھی ہو سکتی ہے، ایک تنبیہ بھی، اور ایک ایسا موقع بھی جسے اکثر لوگ انجانے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تک آپ شاید اسے نظر انداز کرتے آئے ہو، لیکن اب ٹھہر کر سوچئے، اپنی توجہ مرکوز کیجئے، کیونکہ اس راز کو سمجھنا آپ کی زندگی کے کئی بند دروازے کھول سکتا ہے۔ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان پیشاب کے لیے نیند کا ٹوٹ جانا محض اتفاق نہیں، بلکہ یہ آپ کے باطن، آپ کی تقدیر، آپ کی روح سے جڑا ہوا ایک غیر معمولی اشارہ ہے۔ وقت کو ہمیشہ صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں ناپا گیا بلکہ اسے ایک زندہ اور توانا حقیقت سمجھا گیا ہے۔ دن کے ہر حصے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، مگر رات کے 3 سے 5 بجے کا وقت ایک خاص روحانیت رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رات ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے اور دن نے ابھی قدم نہیں رکھا ہوتا۔ یہ دو دنیاؤں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے جہاں کائنات کی سب سے پاک، سب سے خاموش اور سب سے مؤثر توانائیاں حرکت میں ہوتی ہیں۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، اس وقت کی فضا مختلف ہوتی ہے، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور تازگی ہوتی ہے، پرندے بیدار ہونے لگتے ہیں اور ماحول میں ایک ناقابل بیان سکون اتر آتا ہے۔ اسی وقت اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہو یا بغیر کسی ظاہری سبب کے، تو یہ محض جسم کا عمل نہیں رہتا۔ در حقیقت جب یہ لطیف توانائیاں آپ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ الفاظ کی بجائے
آپ کے جسم کو ذریعہ بناتی ہیں، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا باقی ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنی زندگی کے معمولات پر سنجیدگی سے غور کریں تو ایک عجیب مگر نہایت بامعنی مشاہدہ سامنے آتا ہے کہ رات کے آخری پہر، خاص طور پر 3 سے 5 بجے کے درمیان، ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ کبھی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی واضح کی وجہ کے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کروٹیں بدلتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے اور حیرت سے سوچتا ہے کہ ہر بار یہی وقت کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی ضرورت ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جسے ہم برسوں سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں؟ اگر یہ صرف زیادہ پانی پینے کا مسئلہ ہوتا تو یہی کیفیت رات 12 بجے یا صبح 6 بجے کیوں پیش نہ آتی؟ آخر کیوں مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، ایک بڑی تعداد اسی مخصوص وقت میں بیدار ہو جاتی ہے؟ اسلام ہمیں سطحی سوچ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ غور و فکر، تدبر اور باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان اس کیفیت کو محض جسمانی عمل کہہ کر ٹال دیتا ہے تو وہ دراصل ایک عظیم روحانی موقع گنوا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لمحہ ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب رب کائنات خود بندے کو پکار رہا ہو اور بندہ اسے محض پیشاب کی حاجت سمجھ کر دوبارہ بستر میں لوٹ جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ راز کھلتا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھل جانا یا پیشاب آنا محض جسم کا اشارہ نہیں بلکہ روح کی بیداری کا اعلان ہے۔ فرشتے رحمت سے انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، دل میں ایک بے چینی ڈالتے ہیں، نیند توڑ دی جاتی ہے تاکہ بندہ اٹھے، وضو کرے، پاک ہو اور اس لمحے سے فائدہ اٹھائے جسے اللہ نے خاص طور پر دعا، توبہ اور رجوع کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس وقت جاگ جائے تو وہ بیمار نہیں بلکہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اسے ان لوگوں میں شامل کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن بندوں کی ایک خاص صفت بیان کرتا ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ آیت محض عبادت کا طریقہ نہیں بلکہ وقت کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ رات کا آخری پہر روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، اس لیے جب اگلی بار رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ کھلے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہو یا بلا وجہ، تو اسے معمولی نہ سمجھیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان متوجہ ہوتا ہے اور رب کائنات اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔